حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زبانہ مبارکہ تھا۔ ایک شخص مال کی تنگی کی وجہ سے رو رہا تھا، مال کی تنگی کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ رب کے کلیم اللہ ہو، رب کے پیغمبر ہو، رب کے ساتھ حمد و کلام کرتے ہو، میری ایک التجا رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ کہنے کہ بتاؤ ان کے رب کے بارگاہ میں یہ التجا کرنا کہ رب کائنات نے جو مال مجھے ساری زندگی دینا نا وہ ایک دم ہی عطا کر دے، ایک دم عطا کر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ پر گئے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کائنات نے اس کو جو مال ساری زندگی میں دینا تھا وہ عطا کر دیا، عطا کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے، اب دیکھا بنگلے بنے ہوئے ہیں، گائیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، نوکر ملازمین کھڑے ہوئے ہیں۔ اب حیران اور پریشان کہ رب کائنات نے اتنا ہی اس کو دے دیا، اتنا عطا کر دیا کہ یہ کچھ دن پہلے تو رو رہا تھا، کھانے کو نہیں تھا، مگر اب یہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی کوئی طور پہاڑ پر، مولا تو نے اتنا ہی عطا کر دیا اس کو، اب اس سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ رب نے فرمایا، موسیٰ میرے بندوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور وعدے کے خلاف میں نہیں کرتا۔ اگر میں وعدے کے خلاف کروں تو مجھے رب کون کہے گا؟ میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہی آیت پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، موسیٰ جو اس کی زندگی میں تھا میں نے اس کو دے دیا، اب میرے بندے نے کیا کیا، جو میں نے اس کو دیا اس نے سارا کا سارا میری بارگاہ میں خرچ کر دیا، سارا کا سارا میری بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ اب میرا وعدہ جو میری بارگاہ میں ایک خرچ کرے میں اس کو 700 عطا کرتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ بس موسیٰ وہ میری بارگاہ میں خرچ کرتا گیا، میں اس کو دیتا گیا، وہ خرچ کرتا گیا، میں دیتا گیا، بس میں اپنے وعدے سے نہیں پھرا، وہ میری بارگاہ میں خرچ کرتا رہا، میں دیتا گیا، 700 گنا بڑھاتا گیا، دیتا گیا۔ مگر تھوڑا بھی ہے تو دیں تو صدق دل سے دیں، دینے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے، کس طریقے سے دینا، کس کو دینا ہے۔